بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین گرامی، غزوہ بدر میں شرکت کے خواہش مند جانثاران اسلام اور عاشقان رسول ایک قطار میں کھڑے ہیں۔ ان میں انصار بھی ہیں اور مہاجرین بھی، بوڑھے ہیں تو جوان بھی، سب کفر اور اسلام کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ میں حصہ لینے کے لیے بے قرار اور بے تاب ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاذ پر جانے والے صحابہ کا چناؤ فرما رہے ہیں۔ بوڑھوں، بیماروں اور 15 سال سے کم عمر بچوں کو محاذ پر جانے کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی کچھ صحابہ کو منتخب کر کے آگے بڑھے ہی تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنا سر بلند کیے، گردن اکھڑائے، پنجوں کے بل کھڑا ہو کر خود کو لمبے قد کا ظاہر کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن پھر بھی اس کی تلوار اس کے قد سے بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کی اس ادا پر مسکرا اٹھے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹے تم ابھی چھوٹے ہو۔ بچہ یہ سن کر عاجزانہ انداز میں گویا ہوا، یا رسول اللہ، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے جذبہ جہاد کی تعریف فرمائی اور اسے پیار سے گھر جانے کی ہدایت کی۔ بچے کی ماں بھی قریب ہی کھڑی ہے۔ ماں اور بیٹا ناکام اور مایوس گھر واپس لوٹ گئے۔ صاحبزادے کی عمر بمشکل 13 سال ہے، لیکن اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کی بے قابو موجوں کی طرح دل و دماغ میں مد و جزر پیدا کر رہا ہے۔ اب وہ دن رات ان راہوں کی تلاش میں ہے کہ جن پر چل کر صحبت رسول اور قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے، جہاں خوشنودی رسول مقصد حیات ہو اور محبوب خدا کا محبوب بن جانا منزل مراد ہو، تو بارگاہ خداوندی ایسے نوجوانوں کو نئی راہیں دکھا دیتی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ایک دن والدہ سے گویا ہوئے، اماں حضور، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے کلام کا حافظ، قاری اور عالم بنوں گا۔ ماں نے ان کے فیصلے کو پسند کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کی اور پھر ماں کی حوصلہ افزائی نے ارادوں کو جلا بخشی۔ بس پھر کیا تھا، آتش شوق نے جذبوں کو جنوں میں بدل دیا۔ دن رات اسی کام میں مصروف ہو گئے، جہاں سے کوئی صورت یا آیت ملتی اسے یاد کرتے اور بہتر سے بہتر انداز میں اس کی قرأت کرتے۔ اللہ نے ذہانت و فطانت اور قوت حافظہ خوب عطا فرمائی تھی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ بہت سی آیات اور صورتیں ازبر کر لی اور خوبصورت انداز سے قرأت کا فن بھی سیکھ لیا۔ ایک دن والدہ نوار بنت مالک انہیں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ یا رسول اللہ، یہ زید ہے، یہ قرآن کریم کی 17 صورتیں یاد کر چکا ہے اور ان کی تلاوت اسی انداز میں کرتا ہے جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہیں۔ اس کی تحریر بھی بہت عمدہ ہے اور لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے قرآن کریم سنا تو یوں لگا کہ لبوں سے پھول برس رہے ہوں۔ قرآنی الفاظ کا اتار چڑھاؤ، عمدہ تجوید اور خوبصورت انداز نے اہل مجلس کو مسحور کر دیا۔ سرکار دو عالم نے اس بچے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ زید کی کارکردگی سے بہت خوش ہوئے، انہیں اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی اور اس کے ساتھ ہی انہیں کاتب وحی کے عظیم منصب پر فائز فرما دیا۔ حضرت زید بن ثابت اپنے قوت حافظہ، علم و دانش، فضل و کمال، فہم و فراست، ذہانت و فطانت، شیریں کلامی اور عشق قرآن کی بدولت چھوٹی عمر ہی میں بارگاہ رسالت کے مقربین خاص میں شمار ہونے لگے تھے۔ حضرت سے آپ کی قربت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات آپ ازراہ شفقت و محبت اپنا زانوِ مبارک ان کی ران پر رکھ دیتے۔ ایک دن سرکار دو جہاں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم میرے لیے عبرانی یہود کی زبان سیکھ لو۔ اللہ کے رسول کے حکم پر تو جان بھی حاضر ہے۔ خوش ہوتے ہوئے جواب دیا، یا رسول اللہ، بہت جلد سیکھ لوں گا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے عبرانی پر عبور حاصل کر لیا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی ضرورت ہوتی یہودیوں سے عبرانی میں خط و کتابت فرماتے۔ حضرت کے حکم پر آپ نے سریانی، فارسی، رومی، قبطی اور حبشی زبانیں بھی سیکھیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ رسول اللہ کے لیے یہ نوجوان ترجمان توریت اور انجیل کے عالم بن گئے۔ کتابت وحی کے ساتھ غیر ملکی سلاطین اور سربراہان کے ساتھ خط و کتابت کے فرائض بھی حضرت زید ہی انجام دیتے تھے۔ آپ نے عہد رسالت ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ رحمت دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد خلیفۃ المسلمین کے انتخاب کے معاملے پر مختلف آراء سامنے آ رہی تھی۔ اسی سلسلہ میں ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار مشاورت کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت زید بن ثابت خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ مدینے کے انصار میں آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت اور علمی قابلیت کی بنا پر بڑا احترام تھا، سو کچھ انصار نے آپ کی رائے جاننا چاہی۔ آپ اٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بڑے پرعزم اور پرجوش انداز میں مجمع سے مخاطب ہوئے۔ اے مدینے کے لوگوں، کیا تم بھول گئے کہ اللہ کے رسول مہاجر تھے اور خلیفۃ الرسول بننے کا حق بھی مہاجرین کا ہی ہے؟ جس طرح ہم رسول اللہ کے انصار تھے، اسی طرح ہم مہاجر خلیفہ کے بھی انصار رہیں گے۔ اس ایمان افروز تقریر کے بعد حضرت زید نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت زید بن ثابت کا خطاب انصار مدینہ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام انصار صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یوں یہ معاملہ انتہائی خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ حضرت زید بن ثابت ہجرت نبوی سے 11 سال پہلے مدینہ منورہ یعنی یثرب میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ثابت بن دہاق ہجرت سے 5 سال پہلے جنگ بعاث میں مارے گئے تھے۔ اس وقت حضرت زید کی عمر 6 برس تھی۔ آپ کی پرورش والدہ نوار بنت مالک نے کی۔ کاتب وحی، عاشق رسول، منبع علم و فضل، قرآن کریم، توریت اور انجیل کے حافظ، کئی زبانوں کے ماہر، ترجمان رسول، چاروں خلفائے راشدین کے پیارے حضرت زید بن ثابت سن 45 ہجری میں 56 سال کی عمر میں اللہ کے محبوب شہر مدینہ منورہ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات کی خبر پر مدینہ منورہ سوگ میں ڈوب گیا۔ مسلمان غم سے نڈھال تھے اور پورا شہر جنازے میں امڑ آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدفین کے بعد غمزدہ لہجے میں فرمایا، دیکھو لوگو، علم کو جب جانا ہوتا ہے تو اس طرح جاتا ہے۔ آج علم کا بہت بڑا ذخیرہ مٹی تلے دفن ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتقال کی خبر ملی تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا، افسوس کہ آج امت کا بہت بڑا عالم اپنے رب سے جا ملا۔